الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ غزوہ احد کا تفصیلی تعارف بیان کروں گا۔ اس میں سے پہلے نمبر پر غزوہ احد کب ہوا، تو یہ غزوہ جو ہے وہ شوال کا مہینہ تھا اور 3 ہجری تھی جب یہ غزوہ پیش آیا۔ اس کا کچھ پس منظر اس طرح تھا کہ قریش مکہ جب بدر سے شکست کھا کر مکہ واپس ہوئے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کاروان تجارت جس کو ابو سفیان صحیح راستے سے بچا کر نکال لائے تھے، وہ جو ہے دارالندوہ کے اندر بطور امانت محفوظ ہے۔ چونکہ بدر کے اندر اس طرح ذلت امیز شکست جو ہے اس کا زخم تازہ تھا اور ہر شخص کے دل میں تھا، اور بدرجہ اولا وہ لوگ جن لوگوں کے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے اور عزیز و اقارب جو ہیں وہ بدر کے اندر مارے گئے تھے، ان کو تو رہ کر جوش آتا تھا۔ جذبہ انتقام سے ہر شخص کا سینہ لبریز تھا۔ تو بالآخر جو ہے ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی، ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، اس طرح یہ جو بڑے بڑے سرداران قریش ہیں ایک مجلس کے اندر جمع ہوئے کہ کاروان تجارت بطور امانت محفوظ ہے، اس میں سے اصل سرمایہ تو تمام شرکاء پر بقدر حصص جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، اور جو منافع ہے وہ کلیتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری میں صرف کر دیا جائے، تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے باپ اور بیٹوں کے اور اسی طرح عزیز و اقارب کے جو جنگ بدر میں مارے گئے ان کا انتقام لے سکیں۔ تو سب نے بیک زبان ہو کر نہایت طیب خاطر سے اس درخواست کو قبول کر لیا، اور جو منافع تھا جس کی مقدار جو ہے وہ 50,000 دینار بیان کی جاتی ہے، وہ سب جو ہے اس کام کے لیے جمع کر دیا گیا۔ اسی بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون۔ اور دوسرے نمبر پر تھا قریشی عورتوں کا اس غزوے میں ساتھ نکلنا۔ تو قریش نے جب خوب تیاری کر لی اور عورتوں کو بھی ہمراہ لیا، تاکہ ان کو ساتھ لے جانے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ اشعار پڑھیں، رجزیہ اشعار جو ہیں، جس کی وجہ سے لڑنے والوں کی ہمت بڑھے اور بھاگنے والوں کو غیرت دلائے۔ تو یہ مقصد تھا عورتوں کو ساتھ لے جانے کا۔ تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کس نے دی، یہ سارا جو معاملہ قریش مکہ نے کیا، اس معاملے کی اطلاع کس نے دی، تو اس کا جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادہ کی جو ہے وہ اطلاع دی، اور ایک قاصد تیار کیا کہ جس کو تاکید کی کہ 3 دن کے اندر اندر کسی طرح یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا ہے۔ چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کیا مشورہ کیا اور مشورے میں کیا طے پایا۔ تو یہ جمعے کی رات تھی، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ اکابر مہاجرین اور انصار نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ ہی میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن جو نوجوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور شوق شہادت میں بے چین اور بے تاب تھے، ان کی یہ رائے ہوئی کہ مدینہ سے باہر نکل کر ان پر حملہ کیا جائے۔ تو یہ مشورہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوان صحابہ کی بات کو مانا۔ مشورے میں یہ طے ہو گیا کہ مدینہ سے باہر جا کر ہی یہ جنگ لڑی جائے گی۔ آگے 5ویں نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور سلاح پوشی۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے جب آپ حجرہ میں تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ جو ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، تو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لائے تھے کہ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لوگوں سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر جا کر حملہ کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ آپ پر اللہ کی وحی اترتی رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ کی رائے اور منشا پر چھوڑ دیا جائے۔ اتنے میں آپ 2 زریں پہن کر اور مسلح ہو کر باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے غلطی سے
آپ کی مرضی مبارک کے خلاف جو ہے اصرار کیا، جو ہمارے لیے کسی طرح مناسب اور زیبا نہ تھا۔ آپ صرف اپنی رائے پر عمل جو ہے فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ ہتھیار لگا کر اتار دے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے۔ اب اللہ کا نام لے کر چلو اور میں جو حکم دوں وہ کرو، اور سمجھ لو کہ جب تک تم صابر اور ثابت قدم رہو گے تو اللہ کی فتح اور نصرت تمہارے ہی لیے ہے۔ 6 نمبر پر آ جاتا ہے فوج کا معائنہ اور روانگی۔ تو 11 شوال جمعہ کا دن تھا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ 1000 جمعیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما زرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے آگے تھے، اور سب مسلمان آپ کے دائیں اور بائیں چلتے تھے۔ یہ معاملہ تھا روانگی کا۔ روانگی کب ہوئی؟ 11 شوال کو، اور جمعے کا دن تھا، اور لشکر کتنا تھا؟ 1000 کا۔ تو کچھ آگے ایک مقام ایسا آیا جسے مقام شیخین کہا جاتا ہے، تو وہاں پہنچ کر فوج کا جائزہ لیا گیا، معائنہ کیا گیا، تو جو نو عمر اور کم عمر لڑکے تھے ان کو واپس کر دیا گیا۔ آگے 7ویں نمبر پر منافقین کی علیحدگی کا معاملہ ہے۔ جب آپ احد کے قریب پہنچے تو جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی، ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں؟ یہ جنگ نہیں ہے، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو تمہارا ساتھ دیتے۔ تو یہ منافقین کی علیحدگی تھی۔ شروع میں ابتدا میں 1000 کا لشکر تھا، جب یہ 300 نکل گئے تو باقی جو ہے وہ مخلص مومن جو ہے وہ 700 رہ گئے۔ 8ویں نمبر پر مجاہدین سے خطاب ہے کہ فریقین کی صفیں جو ہے مرتب ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار کو ہاتھ میں لے کر یہ فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے؟ یہ سن کر بہت سے ہاتھ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا۔ اتنے میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو ماریں یہاں تک کہ یہ تلوار جو ہے خم ہو جائے۔ 9ویں نمبر پر جنگ کا آغاز کیسے ہوا؟ تو جو معرکہ احد ہے، جنگ احد ہے، اس میں سب سے پہلے ابو عامر جو ہے وہ میدان میں آیا اور للکار کر کہا، اے گروہ اوس، میں ابو عامر ہوں، خدا اوس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، جنہوں نے فوراً ہی یہ جواب دیا کہ اے خدا کے فاسق اور نافرمان، خدا کبھی تیری آنکھ ٹھنڈی نہ کرے۔ تو یہ پہلا مبارزہ تھا، مبارزہ جو ہے جھگڑا، یہ ابو عامر جو ہے یہ نکلا تھا۔ تقریباً 11 مبارزے ایسے ہوئے، الگ الگ جو ہیں وہ ایک مشرکین کی طرف سے بندہ نکلتا اور ایک صحابہ کرام سے نکلتا، تو یہ 11 مبارزے ایسے ہی ہوئے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا قصہ آ جاتا ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرمائی تھی، یہ نہایت ہی بہادر تھے۔ اول انہوں نے اپنا سرخ عمامہ نکالا اور سر پر باندھا اور اکڑتے ہوئے میدان میں نکلے، اور یہ اشعار زبان پر تھے کہ میں وہی ہوں جس سے میرے اس دوست نے عہد لیا ہے، اس حال میں کہ ہم پہاڑ کے دامن میں نخلستان کے قریب تھے۔ وہ عہد یہ ہے کہ کبھی پیچھے کی صف میں نہ کھڑا ہوں گا اور اللہ اور اس کے رسول کی تلوار سے خدا کے دشمنوں کو مارتا رہوں گا۔ آگے 11ویں نمبر پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور بہادری کا واقعہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیرانہ حملے سے کفار سخت پریشان تھے، جس پر تلوار اٹھاتے اس کی لاش زمین پر نظر آتی۔ وحشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کا حبشی غلام تھا، جنگ بدر میں جبیر کا چچا طعیمہ بن عدی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، اور جبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا۔
جبیر نے وحشی سے یہ کہا کہ اگر میرے چچا کے بدلہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ لہذا جب قریش جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ وحشی حضرت حمزہ کی طاق میں ایک پتھر کے نیچے چھپا بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے تو وحشی نے پیچھے سے ناف پر نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم چلے مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اور جو وحشی تھا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے لشکر سے علیحدہ جا کر بیٹھ گیا، اس لیے کہ میرا کوئی مقصد نہ تھا، صرف آزاد ہونے کی خاطر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اس نے۔ 12ویں نمبر پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ ابو عامر فاسق جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان اور حضرت حنظلہ کا مقابلہ ہو گیا۔ حضرت حنظلہ نے دوڑ کر ابو سفیان پر وار کرنا چاہا لیکن پیچھے سے شداد بن اسود نے ایک وار کیا جس سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ کو بادلوں کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ 13ویں نمبر پر آ جاتا ہے مسلمان تیر انداز۔ کہ تیر اندازوں کی اس جماعت نے جو کہ درہ کی حفاظت کے لیے بٹھائی گئی تھی، ان کی تعداد 50 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت میں مشغول ہیں، یہ بھی اس طرف بڑھے۔ ان کے امیر جو ہیں وہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے بہت روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ تم اپنی جگہ سے نہ ٹلنا، مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور مرکز چھوڑ کر غنیمت جمع کرنے والوں میں جا ملے۔ تو اسی کے تحت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے ان کی شہادت ہوئی، کیونکہ مرکز پر یعنی اس درے پر صرف عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 آدمی رہ گئے تھے۔ حکم نبوی کے خلاف کرنا ہی تھا کہ یکا یک جو ہے وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ آگے 14ویں نمبر پر خالد بن ولید کا حملہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خالد بن ولید نے اس یک بارگی اور ناگہانی حملے سے اگرچہ بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ذرہ برابر بھی تزلزل کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ اور ظاہر ہے اللہ کا نبی اور اس کا رسول معاذ اللہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ ٹل جائیں گے مگر انبیاء علیہم السلام اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ ہاں، ایک پیغمبر کی تنہا شجاعت کل عالم کی شجاعت سے کہیں زیادہ وزنی اور بھاری ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ معاملہ ہو گیا، افراتفری ہو گئی، فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، تو 15ویں نمبر پر آ جاتا ہے معاملہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظین کا۔ تو اس اضطراب کے اندر 14 صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان میں سے 7 مہاجرین میں سے تھے اور 7 جو ہیں وہ انصار میں سے تھے۔ 16ویں نمبر پر عتبہ کا حملہ ہے۔ یہ جو ہے سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے، عتبہ بن ابی وقاص۔ انہوں نے موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کا دان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گیا اور نیچے کا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوا۔ 17ویں نمبر پر آ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا کس نے دیا۔ تو چونکہ جسم مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں 2 زریں پہنی ہوئی تھی، اس کا بوجھ بھی تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے جو کہ ابو عامر فاسق نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر تھام کر سہارا دیا، تب آپ کھڑے ہوئے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں زرہ کی جو 2 کڑیاں چبھ گئی تھیں
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا، جس میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دانت بھی شہید ہوئے۔ 18ویں نمبر پر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری آ جاتی ہے، ان کی بہادری آ جاتی ہے کہ ابو دجانہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کر آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پشت جو ہے وہ دشمنوں کی جانب کر لی۔ تیر پر تیر چلے آ رہے ہیں اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت ان کا نشانہ بنی ہوئی ہے، مگر اس اندیشہ سے کہ آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے بالکل حرکت نہیں کرتے تھے۔ آگے 19ویں نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ صحیح بخاری میں حضرت اسلم سے مرسلاً یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام کے حق میں بد دعا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اور حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے تھے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، تو غالباً اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے حق میں بد دعا کرنے سے منع کیا۔ 20ویں نمبر پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا نکلنا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن میں آپ کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنا چہرہ دشمنوں کے مقابل کر دیا تاکہ دشمنوں کے تیر میرے چہرے پر پڑیں اور آپ کا چہرہ انور محفوظ رہے۔ دشمنوں کا آخری تیر میری آنکھ پر ایسا لگا کہ آنکھ کا ڈھیلا جو ہے وہ باہر نکل پڑا، جس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جس طرح قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت فرمائی، اسی طرح تو اس کے چہرے کو محفوظ رکھ اور اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز نظر بنا دے۔ اور آنکھ کو اسی جگہ رکھ دیا۔ اس وقت آنکھ بالکل صحیح اور سالم، بلکہ پہلے سے بہتر اور تیز ہو گئی۔ 21ویں نمبر پر چونکہ افراتفری تھی، اسی افراتفری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ بھی پھیل گئی تھی۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو بعض مسلمان ہمت ہار گئے اور یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، اب لڑ کر کیا کریں؟ تو انس بن مالک کے چچا حضرت انس بن نضر نے یہ کہا، اے لوگو، اگر محمد قتل ہو گئے تو محمد کا رب تو قتل نہیں ہو گیا۔ جس چیز پر آپ نے جہاد و قتال کیا، اسی پر تم بھی جہاد و قتال کرو اور اسی پر اپنی جان قربان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ یہ کہہ کر دشمنوں کی فوج میں گھس گئے اور مقابلہ کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور اسی پر 22واں نمبر جو ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی آ جاتا ہے۔ آگے 23واں نمبر جو ہے ابی بن خلف کا قتل۔ آپ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی اس کو قتل کروں گا۔ جب قریب آ گیا تو حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیزہ لے کر اس کی گردن میں ایک کوچا دیا، جس سے وہ بلبلاتا اور چلاتا ہوا واپس ہوا کہ خدا کی قسم، مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مار ڈالا۔ لوگوں نے کہا یہ تو ایک معمولی زخم ہے، کوئی یعنی اتنا بڑا زخم نہیں ہے جس سے تو اس قدر چلا رہا ہے۔ ابی بن خلف نے کہا، تم کو معلوم نہیں کہ محمد نے مکہ ہی میں کہا تھا کہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا؟ تو لہٰذا وہ اسی معمولی زخم کی تکلیف میں وہ کہنے لگا کہ میرا ہی دل جانتا ہے کہ اس زخم کی تکلیف کیا ہے۔ 24ویں نمبر پر ابو سفیان کی پکار ہے۔ یہ ایک مکالمہ تھا۔ تو قریش نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو ابو سفیان نے پہاڑ پر چڑھ کر یہ پکارا، تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔
اسی طرح ابو سفیان نے 3 بار آواز دی مگر جواب نہ ملا۔ اس کے بعد یہ آواز دی کہ کیا تم لوگوں میں ابن ابی قحافہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ اس سوال کو بھی اس نے 3 بار کہا، اور پھر دوبارہ اس نے یہ آواز دی کہ کیا تم میں عمر بن خطاب زندہ ہیں؟ اس فقرے کو بھی اس نے 3 مرتبہ دہرایا، مگر جب کوئی جواب نہ آیا تو اپنے رفقا سے خوش ہو کر یہ کہا، بہرحال یہ سب قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا سکے اور بلند آواز سے بولے، اے اللہ کے دشمن، خدا کی قسم تو نے بالکل غلط کہا، تیرے رنج و غم کا سامان اللہ نے ابھی باقی رکھ چھوڑا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، اے حبل تو بلند ہو، اے حبل تیرا دین بلند ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس کے جواب میں کہو، اللہ ہی سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور بزرگ و برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے یہ کہا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں، یعنی ہم کو عزت حاصل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا ہے، اس کو یہ جواب دو کہ اللہ ہمارا آقا اور ولی ہے اور معین اور مددگار ہے، تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں۔ عزت صرف اللہ سبحانہ سے تعلق میں ہے، عزا کے تعلق میں عزت نہیں بلکہ ذلت ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا، یہ دن بدر کے دن کا جواب ہے، لہذا ہم اور تم برابر ہو گئے، اور لڑائی تو ڈول کی مانند ہے، کبھی اوپر اور کبھی نیچے۔ 25ویں نمبر پر مسلمان عورتوں کی شرکت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے دن میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یعنی اپنی جو شلوار ہے وہ اوپر چڑھائے ہوئے اپنے پونچھے پانی کی مشک بھر بھر کر پشت پر رکھ کر لاتی ہیں اور لوگوں کو پانی پلاتی ہیں۔ جب مشک خالی ہو جاتا مشکیزہ تو پھر بھر کر لاتی۔ اور آخر میں 26ویں نمبر پر شہدائے احد کی تجہیز و تکفین کا معاملہ ہے۔ اس غزوہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں اکثر انصار تھے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ کفن کی چادر بھی پوری نہ تھی۔ چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ کفن کی چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر اگر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ بالآخر یہ ارشاد فرمایا کہ سر ڈھانک دو اور پیروں پر اذخر گھاس اس کے پتے ڈال دو۔ اور یہی واقعہ جو ہے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔